بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب ما جاء في النزح بعد الوضوء. وضوء کے بعد نزح یہ مستحب ہے۔ نزح کا مطلب ہے کہ پانی لینا اور وہ اپنے کپڑے کی مخصوص جگہ کے اوپر ڈالنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نجاست کوئی بول وغیرہ کے قطرے انسان سے خارج ہو جائے، ان کو پتہ نہ چلے، تو جہاں پر انسان کا شرمگاہ ہے اس کے جو کپڑا ہے اس کے اوپر پانی ڈالنا، اس کو نزح کہا جاتا ہے۔ وضو کے بعد یہ مستحب ہے۔ حدثنا نصر بن علی و احمد بن ابی عبید اللہ البصری قال حدثنا ابو قتیبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر نے کہا، جاءنی جبریل فقال، جبریل میرے پاس آیا اور کہنے لگے، یا محمد، اے محمد، اذا توضأت، جب آپ وضو سے فارغ ہو، فانتضح، تو اپنے مخصوص کپڑے کے اوپر پانی ڈالا کرے، تراشنا اس کے اوپر۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں ترمذی، هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وسمعت محمدا یقول، اور میں نے بخاری سے بات سنی ہے کہ الحسن بن علی منکر الحدیث، اس میں جو راوی ہے یہ حسن بن علی، یہ منکر الحدیث ہے، بخاری کہتے ہیں، تو پھر تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جب منکر الحدیث راوی سند کے اندر آ جائے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ قال وفی الباب عن ابی الحکم ابن سفیان و ابن عباس، اس حوالے سے اور بھی احادیث ہے، زید بن حارثہ، ابو سعید الخدری کے، واضطربوا فی الحدیث۔ باب ما جاء فی اسباغ الوضوء، وضو کو کامل طریقے سے کرنا ہے۔ اسباغ کا مطلب ہے کامل طریقے سے کرنا۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال، پیغمبر نے کہا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، وَيَرْفَعُ الدرجات، اور اللہ درجات بلند کرتا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ قالوا بلى یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے موسم میں بھی کامل وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدم رکھنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری کہیں، فذلکم الرباط، یہ رباط ہے۔ رباط کا مطلب ہے اپنے آپ کو باندھ لینا، مسجد کے ساتھ آپ کا دل معلق ہو۔ یہاں پر شارح کہتا ہے یہاں پر کہتے ہیں ان المراد من النزع الاستنجاء واللہ عالم، بعض علماء نے کہا کہ نزح سے مراد استنجاء ہے۔ وثبت النزح بعد الوضوء عن بعض السلف، بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ وہ استنجاء کرتے تھے وضو کے بعد بھی، لیکن یہ تو ان کا قول ہے۔ میرے خیال میں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہے، کہتے ہیں کہ نزح سے مراد استنجا ہے، وضو کے بعد استنجا کرنا۔ ایک تو وضو کے سٹارٹ میں استنجا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاطی استنجا، لیکن اس سے بات نہیں ہے، اس کو استنجا نہیں کہتے، بلکہ تھوڑا سا پانی لے لو اور اس کو ڈال دو وہ اپنے مخصوص کپڑوں کے اوپر، تاکہ اگر کوئی پیشاب کے قطرے نکلے ہیں وہ زائل ہو جائے۔ اسباغ الوضو کہتے ہیں الاسباغ علی انواع عدیدہ، اسباغ کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے اکمال الوضو بدون اسراف، بغیر اسراف کے کامل وضو کرنا۔ ومنها اطالۃ الغرہ والتحجیل، اطالۃ الغرہ اور تحجیل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ میری امت قیامت کی روز وضو کے آثار کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ وہو مستحب عندنا وعند غیرنا، کہتے ہیں احناف کی نزدیک کامل طریقے سے وضو کرنا۔ والشرط اللہ یقع الفساد فی الاعتاء ولا فرضا، اس کو فرض نہیں سمجھنا۔ والدلیل علی اطال عمل ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جب وضو کیا کرتا تھا تو ویسے کونیوں تک ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، تو وہ آگے تک ہاتھ دھو لیتا تھا، اپنے اوپر کتف تک، حتی شرع فی العضد، اوپر کندھوں تک اپنے ہاتھ کو دھویا کرتا تھا ابو ہریرہ۔ اس کو کہتے ہیں اطالۃ الغرہ والتحجیل، یعنی حد سے تھوڑا سا تجاوز کرنا۔ جیسے قدم ہے نا، قدم جب آپ دھوئیں گے تو کعبین تک دھونا ہے نا، لیکن کچھ لوگ
ساق تک دھو لیتے ہیں، پنڈلی تک اپنے قدم کو دھونا، اس کو کہتے ہیں اطالت الغرہ ہوتا ہے۔ چلی کچھ صحابہ سے نقل ہے کہ کیونکہ قیامت کے روز آپ کی چمک میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اسی وجہ سے آپ وضو میں اس طرح تجاوز کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ علی وصف بحیث تقطر علی الجب بعد الوضو، یعنی القاء الغرفت علی وسط الراس، بعض علماء کہتے ہیں کہ سر کے اوپر پانی ڈالنا یہ بھی اطالت الغرہ میں آتا ہے، حتی تقطر علی الجبہۃ بعد الوضو، کہ وضو کے بعد پانی کے قطرے آپ کے پیشانی کے اوپر آ جائے، کما فی سنن ابی داود میں یہ ہے۔ وقال الشوکانی فی نیل الاوطار، امام شوکانی اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتا ہے ان المذکور فی سنن ابی داود، کہ ابو داود میں جو حدیث ہے ہوا القاء الغرفت بعد غسل الوجه لا بعد ختم الوضو، کہ آپ نے پانی ڈالنا ہے سر کے اوپر، یہ بعد غسل الوجه، چہرے دھونے کے بعد ہے، وضو کے بعد میں نہیں ہے۔ اقول لعل شوکانی لم يلتفت الى ما نقل السیوطی من الرواية، لیکن امام شوکانی نے اس روایت کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جو کہ سیوطی نے روایت کیا۔ سیوطی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ وضو کے بارے، بہرحال یہ علماء کہتے ہیں کہ اسباغ سے کئی مراد ہو سکتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرنا، تین تین بار اعضاء کو دھونا، یہ بھی اسباغ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ گردن کا مسح کرتا ہے، وہ بھی اسباغ میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ حدیث میں ہے۔ جی وحدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء قال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کیونکہ آپ کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل معلق ہے مسجد کے ساتھ، اپنے آپ کو باندھ لیا ہے جب بھی اذان ہوگا مسجد میں جانا۔ امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب، اس حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ کامل طریقے سے وضو کرنے کا جو اجر ہے، عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے، ابن عباس، عبیدہ اور عائشہ، عبد الرحمن ابن عائش اور انس، اور ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے یہ جو حدیث ہے۔ اور علی ابن عبد الرحمن کا پورا نام ہے ابن یعقوب الجہنی الحرقی، وہو ثقۃ عند اہل الحدیث، محدثین کی نزدیک یہ ثقہ راوی ہے۔ جی ہاں، باب ما جاء فی التمندل بعد الوضو، وضو کے بعد مندیل استعمال کرنا، کپڑا استعمال کرنا اپنے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے، مندیل کپڑے کو کہتے ہیں، تولیہ وغیرہ استعمال کرنا۔ حدثنا سفیان بن وکیع بن الجراح حدثنا عبداللہ بن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت کان لرسول اللہ خرقۃ، پیغمبر کا ایک کپڑا تھا، یونشف بها بعد الوضو، اپنے اعضاء کو خشک کرتا تھا اس کے ساتھ وضو کے بعد۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا حدیث عائشہ لیس بالقائم، یہ حدیث ضعیف ہے، ولا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب الشیء، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ مندیل استعمال کرنا۔ وہ ابو معاذ یقولون سلیمان ابن ارقم، یہ ابو معاذ کا نام ہے سلیمان ابن ارقم، وہ ضعیف عند اہل الحدیث، یہ ضعیف ہے، یہ ابو معاذ سلیمان ابن ارقم نام ہے ان کا اور ضعیف ہے۔ تو اس حدیث کی سند میں ضعف ہے کہ کپڑا وغیرہ استعمال کرنا اعضاء کو خشک کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے۔ جی ہاں، شیخ بھی کہتے ہیں المندیل ندل سے ہے نا، ندل گندگی کو کہا جاتا ہے۔ اور قال صاحب المنیہ التمندل بعد الوضو مستحب، کہ وضو کے بعد مندیل استعمال کرنا، کپڑا استعمال کرنا مستحب ہے۔ وقال فی قاضی خان، قاضی خان احناف کی ایک کتاب ہے، کہتے ہیں مباح ہے، مستحب نہیں ہے، صرف مباح ہے۔ جی پھر نیچے کہتے ہیں وفی الباب عن معاذ بن جبل، اس حوالے سے معاذ بن جبل کی بھی حدیث ہے۔ جی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بھی اس حوالے سے حدیث ہے۔ حدثنا رشدین ابن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عتبہ بن حمید عن عبادہ ابن نسی عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کو دیکھا، اذا توضأ، جب بھی وضو کیا کرتے تھے، مسح وجہہ بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے سائڈ سے چہرے کا مسح کرتا تھا، یعنی اپنے چہرے کا جو صاف کرتا تھا، خشک کرتا تھا کپڑے سے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں رشدین ابن سعد اور عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی ضعفان فی الحدیث، دونوں ضعیف راوی ہے۔
وقد رخص قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے اجازت دی ہے فی التمندل بعد الوضو، کہ وضو کے بعد کپڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں احادیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف احادیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ومن کرہو انما کر من قبل انہ قیل ان الوضوء یوزن، جو علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وضو تولا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے اعضاء کو خشک نہ کیا کرے۔ وروی ذلک عن سعید بن المسیب، سے یہ روایت ہے کہ ناپسند ہے کہ آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء کو کپڑے کے ساتھ خشک کرے، کیونکہ وضو تولا جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا جریر حدثنی علی بن مجاہد عنی وهو عندي ثقہ عن الزہری قال، امام زہری کہتے ہیں انما کرہ المندیل بعد الوضوء، وضو کے بعد مندیل استعمال کرنا مکروہ ہے، لأن الوضوء یوزن، کیونکہ وضو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم میزان رکھیں گے اعمال کو تولنے کے لیے۔ جی، والحاصل ان المندیل لیس بسنہ، صحیح بات یہ ہے کہ کپڑا استعمال کرنا سنت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں میمونہ کی حدیث ہے کہ آتت ثوبا للنشب، کہ انہوں نے پیغمبر کو ایک کپڑا دیا خشک کرنے کے لیے، بعد الغسل، غسل کے بعد، فلم یاخذہ، پیغمبر نے وہ کپڑا نہیں لیا، وینفض یدیہ ہکذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا استعمال نہیں کیا، ان کو دیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں استعمال کرنا ہے۔ جی، اس کے بعد ہے باب فیما یقال بعد الوضو، وضو کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی، ابو ادریس الخولانی یہ وہ تابعی ہے جو مخضرمین میں سے ہے، اور یہ رسول اللہ کے زمانہ میں موجود تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کی کرامت بھی ہے کہ آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ سے زندہ نکل آیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ابو عثمان جی عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن خطاب سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم قال، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ تعالیٰ مجھے رجوع کرنے والا بنا دے اور مجھے متطہرین میں سے بنا دے، جو لوگ صفائی پسند کرتے ہیں۔ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمیزی کہتا ہے وفی الباب عن انس، اس حوالے سے انس کی روایت ہے اور عقبہ ابن عامر کی روایت ہے۔ حدیث عمر قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث، راویوں نے زید بن حباب کے ساتھ مخالفت کی ہے اس حدیث میں۔ جی، اور اس حدیث کے سند میں اضطراب ہے، لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کبیر الشیء، اس حوالے سے رسول اللہ سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ ابو ادریس لم یسمع من عمر شیء، یہ ابو ادریس الخولانی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من، بعض لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح، یہ دعا خود ثابت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ ابو ادریس الخولانی عمر سے روایت کرتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے وہ نہیں ملا ہے، تو حدیث میں انقطاع ہے۔ باب فی الوضوء بالمد، ایک مد کے ساتھ وضو کرنا۔ حدثنا احمد بن منی علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ابریحان عن، یعنی وضو میں کم پانی استعمال کرنا۔ سفینہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا بالمد، رسول اللہ علیہ السلام مد کے ساتھ وضو کرتا تھا، ویغتسل بالساع، اور ایک سا کے ساتھ غسل کرتا تھا۔ ایک سا 4 مد ہوتے، مد ہے جس طرح یہ دونوں ہاتھ یوں کرے اور اس میں پانی ڈالے یا گندم وغیرہ، وہ مد ہوتا ہے، تو پختوں میں لپ بولتے ہیں۔ جی اچھا، ابھی جو اذکار ہے وضو کے کتنے اذکار ہے؟ ایک تو وضو کے سٹارٹ میں بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے حدیث ہے نا ابو ہریرہ کی، بسم اللہ والحمدللہ، والحمدللہ ثابت نہیں ہے، بسم اللہ ثابت ہے۔ اور دوسری صحیح مسلم میں روایت ہے لان ترمیزی نے کہا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس صحیح مسلم میں یہ دعا منقول ہے۔ اسی طرح حسن الحصین کے نام سے ابن الجزری کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا بھی ابن الجزری کی کتاب حسن الحسین میں ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح ایک عمر رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث میں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ وضو کے یہ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وضو کے اذکار میں سے دو دعائیں ثابت ہے، ایک بسم اللہ پڑھنا سٹارٹ میں، اور آخر میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر کہ ترمذی کے حدیث میں ابو ادریس الخولانی نے عمر سے سماع نہیں کیا ہے، اس میں ضعف ہے، لیکن اور روایات میں ثابت ہے یہ دعا۔ جی، باب الوضوء بالمد۔ روی عن محمد بن الحسن عین ما فی حدیث الباب۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے وضو میں۔ تو اس حدیث میں تو ہے کہ ایک مد پانی استعمال کرنا چاہیے نا، اور مد آپ کو پتہ ہے، میں نے بتا دیا، دونوں ہاتھ کو یوں کر کے اس میں گندم وغیرہ ڈالے تو دونوں ہاتھ کو مد کہا جاتا ہے۔ اور 4 مد 1 سا ہوتے ہیں، اور 1 سا 3 کلو ہوتے ہیں، یہ 3 کلو پانی۔ تو یہ جو 1 مد ہے نا، یہ چوتھا حصہ ہے 3 کلو میں سے، آپ خود سوچیں۔ محمد بن الحسن نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 1 مد کے ساتھ، وَيَقُولُ الشوافع، شوافع کہتے ہیں ان فی الحدیث تقریبا لا تحدیدا، اس حدیث میں صرف اندازہ بیان ہوا ہے، تحدید نہیں ہے۔ جی، المد ما تسعہ الکفان، یہ دونوں ہتھیلیوں میں جتنا وزن آتا ہے نا وہ مد ہوتا ہے۔ ومذہب الحجازین و ابو یوسف، اور ابو یوسف اور حجاز کے علماء کا یہ مذہب ہے، ان المد، کہ 1 مد رتل و ثلثہ، 1 رتل اور اس کا تیسرا حصہ ہے۔ ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ مد 2 رتل ہوتے ہیں۔ واتفقوا علی ان الساع 4 امداد، جی، اور علماء کا اتفاق ہے کہ 1 سا 4 مد ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر انور شاہ کشمیری نے علماء کی مذاہب بیان کی ہے، کہتے ہیں اقول ان ساعنا ما تسع 6 مرات۔ نقل البیہقی بسند قوی فی السنن الکبری ان ابا یوسف رجع عن مد العراقیین۔ امام ابو یوسف کا مناظرہ ہوا تھا امام مالک کے ساتھ، وَأَتَى ب50 رجل من ولد الصحابہ، اور امام مالک 50 صحابہ کے اولاد لے کے آئے تھے کہ لے کے آؤ تمہارا مد کتنا ہوتا ہے، تو ان کی مد 1 رتل اور تیسرا ثلث تھا۔ اور احناب کہتے ہیں کہ لم یذکر محمد خلاف ابی یوسف فی کل، اقول ان هذا لا يصلح ردا۔ بہرحال وہ یہاں پر یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مد کتنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو آسان بتا دیا کہ مد یہ دونوں ہاتھ کو اکٹھا کرے، جمع کر دے دونوں ہاتھ یوں، اور اس میں جو گندم، پہلے زمانے میں لوگ اس طریقے سے تولتے تھے نا چیزوں کو۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث سفینہ حدیث حسن صحیح، سفینہ کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ ابن مطر ہے۔ وہکذا رأى بعض اہل العلم الوضوء بالمد، بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ 1 مد کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور غسل میں سا 4 مد کے ساتھ پانی کے ساتھ۔ امام شافعی اور امام احمد کا بھی لیس معنی هذا علی التوقیت، کہ اس حدیث کا معنی توقیت نہیں ہے، لأنه لا يجوز اکثر منه، یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 مد سے زیادہ پانی آپ وضو میں نہیں استعمال کرے، اور یعنی وہ قدر ما یکفی، یہ صرف کفایت کے لیے ہے، یعنی اس سے زیادہ پانی آپ استعمال کر سکتے۔ آج کل تو ہم 1 ڈرم سے وضو کرتے ہیں پورا، ہاں، وہ نلکا کھول دیتے ہیں اور پانی بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے۔ جی، پھر یہاں پر کہتے ہیں عبد الحی لکھنوی غلطی کی ہے، نصاب الفضہ وغیرہ۔ بہرحال یہ انور شاہ کشمیری ان کی کتاب ہے جو میرے سامنے ہے، شرح ہے ترمذی کا۔ باب ما جاء فی کراہیت الاسراف فی الوضوء بالماء، وضو میں زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے، اسراف ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا خارج بن مصعب عن یونس بن عبید عن الحسن عن عتی بن ضمرہ عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شیطانا، وضو کا بھی ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا نام ولہان ہے، فاتقوا وسواس الماء، پانی کی وسوسوں سے بچا کرے۔ قال وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو وعبداللہ ابن مغفل، 2 اور صحابہ سے بھی اس طرح حدیث وارد ہے۔ ابی ابن کعب، تین حدیث ہو گئے نا، ابی ابن کعب کے حدیث، عبداللہ ابن عمرو کے حدیث، اور عبداللہ ابن مغفل کے، کہ وضو کا ایک خاص شیطان ہوتا ہے۔ امام ترمذی کہتا ہے کہ ابی ابن کعب کی حدیث غریب ہے، سند اس کے قوی نہیں۔ امام ترمذی جس حدیث کو غریب کہے نا،
اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو محدثین کا ہے. محدثین غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے ایک راوی ہو سند. لیکن امام ترمذی غریب کا اصطلاح عموماً ضعیف حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اہل حدیث کی نزدیک، لأن یہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 150 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو امام ترمذی تو 1200 سال پہلے گزرا ہے نا. اللہ کے بندو، بار بار اہل حدیث کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اہل حدیث سے مراد محدثین عوام نہیں ہے، تو ہم پھر کہیں گے نا کہ احناف سے مراد انور شاہ کشمیری شاہ ولی اللہ ہے، نہ کہ دکاندار ہے. تم تو دکاندار کو بھی حنفی کہتے، تو جب تم دکانداروں کو حنفی کہتے ہیں، ہم اپنے دکاندار کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ یہ ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. جی. ولہان یہ ولہ سے مشتق ہے نا، سرگشتگی کو کہتے ہیں. موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، ان رجلا سأل سعید ابن المسیب، ایک شخص نے سعید ابن مسیب سے سوال پوچھا، انی اتوسوس فی الصلاۃ، مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں نماز میں. فقال سعید، سعید ابن المسیب نے کہا، یہ ابو ہریرہ کا داماد ہے، لا تنصرف عن الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑا کرے. وإن سال على كعبك، وكذلك قال بعض السلف لا تنصرف، آپ نماز کو نہ چھوڑا کرے. جی. یہ وسوسے تو آتے رہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، وہ بڑے پانی ضائع کرتے ہیں. جس طرح اوپر لکھا تھا نا کہ کچھ لوگ وضو کے بعد بھی ایک استنجا کرتے ہیں. وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن الحسن، یہ حدیث کئی طرق سے وارد ہے. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیء وخارجہ لیس بالقوی عند اصحابنا، یہ خارجہ جو راوی ہے نا یہ ضعیف ہے اس حدیث کے سند میں. دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خارجہ کے نام سے ایک راوی ہے اس سند میں، وہ ضعیف ہے. یہ خارجہ ابن مصعب، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. لیکن اور اسانید ہے، اسانید کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے. جی. باب ما جاء فی الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرنا سنت ہے. ویسے اگر انسان کا وضو ہوتا ہے تو وہ دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو کو نیا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا سلمہ بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حمید عن انس ان النبی علیہ السلام کان یتوضا لکل صلاۃ، پیغمبر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا، طاہرا و غیر طاہر، برابر ہے ان کا وضو ہے یا نہ ہے. اگر وضو ہو بھی تو وضو کیا کرتا تھا. قلت لانس، میں نے انس سے کہا، کیف کنتم تصنعون انتم، تم خود کیا کرتے تھے؟ قال كنا نتوضا وضوءا واحدا، ہم ایک وضو کرتے تھے، ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھتے تھے، 3 پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے. قال ابو عيسى وحديث حميد عن انس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند اهل الحديث حديث عمرو بن عامر الانصاري عن انس. جی ہاں. وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاه استحبابا، بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لا على الوجوب، واجب نہیں ہے. وقد روی فی حدیث عن ابن عمر، ایک حدیث میں ابن عمر سے روایت عن النبی علیہ السلام انه قال من توضع على طهر، جو وضو کے اوپر وضو کرتا ہے، كتب اللہ له 10 حسنات، اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اس کے. لیکن یہ حدیث افریقی سے روایت ہے، افریقی جو عبد الرحمن ہے، ضعیف راوی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، سند ضعیف ہے اس کے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي عليه السلام يتوضأ عند كل صلاة، پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا. قلت فانتم ما تصنعون، آپ کیا کرتے تھے؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، جب تک ہمارا وضو برقرار ہے تمام نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے. یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے وضو کرنا، جب وضو آپ کا ہو تو وضو کی تجدید کوئی ضروری نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث، یہ حدیث حسن صحیح وحدیث حمید عن انس حدیث جید غریب حسن، یہ غریب حسن حدیث ہے. باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد، ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی. ہاں. اور آج میں بخاری پڑھا رہا تھا، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت تھی حویلہ کے نام سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے ماں فلاں، یہ کون ہے؟ تو عائشہ نے کہا کہ ان فلانتن تذکر من صلاتها،
بڑی نمازیں پڑھتی ہے، لا تنا، ایک روایت میں ہے لا تنام اللیل کلہ، پوری رات نہیں سوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماہ ماہ. ماہ کا مطلب ہے کہ عائشہ یہ مدح نہ کرے اس عورت کی، غلط کام کر رہی ہے. ابھی دیکھیں بخاری کی حدیث ہے کہ جو عورت پوری رات نماز پڑھتی ہے، ابو حنیفہ کو کس نے اجازت دی ہے کہ 40 سال پوری رات جاگتے رہے؟ کس نے اجازت دی ہے ان کو؟ یہ شریعت امام ابو حنیفہ کے ابو کا ہے، یہ شریعت احناف کے ابو کا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں اسلام کو کس طریقے سے خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے. پورے 40 سال شرم بھی نہیں آتی بات کرتے وقت ان لوگوں. تو یہ بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الایمان میں پڑھا رہا ہوں آج، وہ باب آیا تھا. باب بھی بتاؤ آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کس باب میں ہے. کہ بابو جو باب ہے نا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومہ، سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ ہے جس پر انسان دوام کرتا ہے، توڑا توڑا کرے. لیکن وہ ایک شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ جو ان الحبل مع تکرارہ، جو رسی ہے وہ تکرار کے ساتھ فی الصخرۃ السماء قد اثر، وہ بڑے پتھر میں بھی اثر کرتا ہے. یعنی جو رسی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر میں جب لوگ رسی باندھ دیتے ہیں اور وہ موج آ کر اس کو پتھر کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پتھر کے ساتھ، تو وہ پتھر کے اندر اثر کرتا ہے. حافظ ابن حجر کو بھی اس لیے ابن حجر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح پتھر سے عبرت حاصل کیا تھا کہ ایک رسی تھا اور وہ سمندر کی موج کی وجہ سے پتھر کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا، اس کے اندر اثر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمزور بھی ہے کہ علم کو پڑھو، اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھو، تو آپ اس کے اندر اثر کر سکتے ہیں. تو اس سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ ایک عمل تھوڑا تھوڑا کرے، رات کی 2 رکعت نماز پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے آہستہ آہستہ جائے سلو. جس طرح ایک رسی ہے اور وہ پتھر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹچ ہوتا ہے، آخر اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں. حافظ ابن حجر نے بھی کہا تھا علم الحدیث میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے عبرت حاصل کی پتھر سے کہ وہ اس کے اندر رسی نے، حبل نے سوراخ کیا تھا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ میان روی اختیار کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا سددوا وقاربوا، یہ میان روی اختیار کرو. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بھی دین کو سخت بناتا ہے دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو پیغمبر نے کہا ماہ ماہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس عورت کو، یہ غلط کام کر رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک وضو سے پورے 40 سال کی نمازیں پڑھی ہے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سوتا نہیں تھا، اگر سوتا نہیں تھا تو کیوں ایسا کرتا تھا؟ ویسے امام ابو حنیفہ بیچارہ کو بدنام کر دیا لوگوں نے. کان النبی علیہ السلام یتوضا لکل صلاۃ، نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتا تھا. فلما کان عام الفتح، جب فتح مکہ کا دن تھا، صلی الصلوات کلها بوضوء واحد، پوری نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی. ومسح علی خفیہ، موضوع پر مسح کیا. فقال عمر، عمر نے کہا انک فعلت شیئا لم تکن فعلته، اے اللہ کے رسول آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہ کرتی. قال عمدا فعلته، میں نے قصدن ایسا کام کیا ہے. جی میں نے قصدن ایسا کام کیا ہے. جی ہاں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. جی کسی کا سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ویسا. جی کسی کا سوال ہے